السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ہدا کی جو میقات ہے، میقات وادی محرم، اس کے متعلق یہ جانیں گے کہ کیا یہ اصل میقات ہے، یہاں سے کون احرام باندھ سکتے ہیں اور کون احرام نہیں باندھ سکتے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ طائف سے مکہ مکرمہ جانے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو وہ سیل کبیر والا ہے جہاں میقات قرن المنازل آتی ہے۔ دوسرا راستہ طائف سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے یہ ہدا والا راستہ ہے۔ یہ پہاڑی راستہ ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے۔ یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو مکہ مکرمہ سے طائف کا سفر کیا تھا، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ نے انہی پہاڑوں سے سفر کیا تھا۔ انہی پہاڑوں کے اوپر سے چڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لائے تھے۔ یہاں کا راستہ بڑا ہی خوبصورت یہ راستہ ہے، جو تقریباً مکہ مکرمہ یہاں سے 70 کلومیٹر دور ہے، اور پہاڑی راستہ ہونے کی وجہ سے 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 20 منٹ کے آس پاس وقت سفر میں لگ سکتا ہے۔ جو لوگ ریاض سے، دمام سے، الخبر سے، کویت سے، دبئی سے بائی روڈ آتے ہیں، وہ عموماً طائف کے راستے سے ہی ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ طائف سے مکہ جانے کے لیے یہ دو آپشن ہیں، یا تو وہ سیل کبیر کے راستے سے جانا ہوگا، یا تو پھر یہ جو خوبصورت راستے آپ کو نظر آ رہے ہیں ہدا کے، ان راستوں سے جانا ہوگا۔ جو لوگ سیل کبیر کے راستے سے جاتے ہیں وہ اصل میقات قرن المنازل سے احرام باندھتے ہیں۔ باقی جو لوگ اس راستے سے جاتے ہیں وہ لوگ وادی محرم سے احرام باندھتے ہیں۔ اب اس کا کیا حکم ہے اس کو ہم آگے جا کر دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ذرا آپ یہ راستوں کی خوبصورتی دیکھ لیں کہ یہ بڑا ہی ٹھنڈا علاقہ ہے ہدا۔ اکثر یہاں سردی رہتی ہے، اور سردیوں میں تو اچھی خاصی سردی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ، اور رات کا منظر ہی اس کا الگ ہوتا ہے راستوں کا۔ اور وہاں سے اوپر سے ہدا سے کیبل کار بھی چلتی ہے، جو نیچے کی طرف پہاڑ سے اترنے کے بعد ایک واٹر پارک ہے، وہاں تک وہ کیبل کار جاتی ہے۔ اس وقت ہم لوگ میقات وادی محرم کے سامنے ہیں۔ یہ جو دکانیں نظر آ رہی ہیں، اس میں احرام کا سامان ملتا ہے، احرام کی چادریں اور بیلٹ وغیرہ ملتی ہے۔ میں یہ بات واضح کر دوں کہ دراصل میقات وادی محرم اصل میقات نہیں ہے۔ یہ ان مواقیت میں سے نہیں ہے جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ دراصل مواقیت 5 ہیں۔ پہلی تو ذوالحلیفہ ہے، جو مدینہ منورہ کے راستے میں آتی ہے، جس کو بیر علی بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری قرن المنازل ہے، جو طائف سے سیل کبیر کے راستے پر آتی ہے۔ تیسری یلملم ہے، جو یمن وغیرہ سے آنے والے لوگوں کے لیے جو میقات ہے، اور عموماً ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والے ہوائی جہاز کے ذریعے سے جب آتے ہیں تو وہ یلملم ہی کے میقات کے محاذات سے گزر کر آتے ہیں۔ چوتھی جحفہ کی میقات ہے، جو رابغ کے قریب ہے، اور 5ویں ذات عرق ہے، جو عراق والوں کے لیے میقات ہے۔ باقی ان مواقیت کے ناموں میں آپ نے دیکھا کہ میقات وادی محرم کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ اصل میقات نہیں ہے بلکہ محاذات میقات میں سے ہے۔ محاذات کا مطلب ہے میقات کے ڈائریکشن میں، میقات کے الائنمنٹ میں، اس کے سیدھ میں اس کو بنایا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ہدا کے راستے سے سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ وہ لوگ اس محاذات میقات کے اوپر سے احرام باندھ کر آگے جائیں گے۔ علماء کرام نے اس پر بحث فرمائی ہے کہ محاذات میقات میقات میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق والوں کے لیے جو میقات ذات عرق طے فرمائی تھی، اس سے فقہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ محاذات میقات بھی میقات ہی کے حکم میں ہے۔ گرچہ کہ بعد کے علماء میں اس میں کچھ اختلاف ہوا ہے کہ انہوں نے محاذات میقات کو حکم میں میقات میں تسلیم نہیں کیا ہے، مگر اکثر فقہا اور کبار علماء کے مطابق راجح قول یہی ہے کہ محاذات میقات بھی میقات ہی کے حکم میں ہے۔ جیسے علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ ابن زیاد یمنی، صاحب غنیۃ الناسک، فقیہ العصر، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت علامہ تھانوی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان سارے حضرات نے محاذات میقات کو میقات ہی کے حکم میں قرار دیا ہے۔
یعنی جو اس راستے سے گزرنے والا ہے وہ اگر ان محاذات میں بھی اگر احرام باندھ لے گا، میقات وادی محرم سے بھی احرام باندھ کر جا کر حج یا عمرہ کر لے گا، تو اس کا احرام باندھنا صحیح ہے، حج اور عمرہ کرنا صحیح ہے۔ یہاں کے عرب کے، سعودی عرب کے بھی علماء کرام کی یہی رائے ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہاں سے احرام کون نہیں باندھ سکتا؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی مکہ مکرمہ کا جب قصد کرے گا، مکہ مکرمہ کے لیے جب سفر کرے گا، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ میقات سے احرام باندھ کر جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے کہ حرم کے تقدس کو باقی رکھنے کے لیے اسے احرام باندھ کر ہی مکہ مکرمہ جانا ضروری ہے۔ جمہور علماء نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کو، جو طبرانی شریف میں موجود ہے، دلیل کے طور پر پیش فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احرام کے بغیر میقات سے آگے نہ بڑھو۔ اسی طرح مشہور تابعی حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص بغیر احرام کے میقات سے آگے نہ بڑھے۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ رہا مسئلہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونا، وہ ایک عذر شرعی کی بنیاد پر تھا۔ لہذا ان مواقیت کے متعلق حکم یہ ہے کہ جو کوئی میقات کے باہر سے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کرے گا تو اس کے ذمے واجب ہے کہ وہ میقات سے احرام باندھ کر جائے، یا اس کے راستے میں جو محاذات میقات آ رہی ہے، میقات اگر اصل نہیں آ رہی، محاذات میقات آ رہی ہے، تو اس محاذات سے احرام باندھ کر جائے اور حج یا عمرہ کرے۔ اگر وہ بغیر احرام کے جائے گا تو وہ گنہگار ہوگا، اس پر حج یا عمرے کی قضا یا ایک دم اس کے اوپر واجب ہوگا۔ دم کو معاف کرانے کا طریقہ یہ ہے، دم کو ساقط کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی ایک میقات کی طرف واپس لوٹ جائے اور وہاں سے احرام باندھ کر جا کر عمرہ کرے یا حج کرے گا اور عمرے کی قضا ادا کرے گا، تو پھر وہ دم اس کے اوپر سے معاف ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر مدینہ منورہ سے آپ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے آپ احرام نہیں باندھ سکے، ذوالحلیفہ میں آپ احرام باندھ کر آگے نہیں جا سکے، آپ کو عمرے کا پرمیشن نہیں مل سکا یا کوئی ہیلتھ ایشو تھا، بغیر احرام کے آپ مکہ مکرمہ چلے گئے ہیں، تو ابھی آپ کے ذمہ واجب ہے کہ میقات کی طرف آپ نے لوٹنا ہے۔ تو جب آپ کو عمرے کا پرمیشن مل گیا، آپ نے عمرے کا ارادہ کیا، تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ کسی بھی قریبی میقات میں چلے جائیں۔ جیسے آپ مکہ مکرمہ والوں کے لیے سب سے قریبی میقات قرن المنازل ہے سیل کبیر کی، وہاں چلے جائیں، یا جحفہ کی میقات چلے جائیں، یا واپس مدینہ منورہ اگر جانے کا ہے تو وہاں کی میقات سے احرام باندھ کر آ کر عمرہ کریں گے تو آپ کا دم معاف ہو جائے گا، آپ کا دم ساقط ہو جائے گا۔ البتہ اگر آپ نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ لیا، حدود حرم سے، مسجد عائشہ سے یا جعرانہ سے جا کر اگر آپ نے احرام باندھ لیا تو آپ کا وہ دم معاف نہیں ہوگا، ساقط نہیں ہوگا۔ اگر آپ عمرے کا کوئی بھی رکن شروع کرنے سے پہلے میقات کی طرف واپس لوٹ جائیں گے تو وہاں سے آ کر احرام باندھیں گے تو آپ کا دم معاف ہو جائے گا۔ لہٰذا جن حضرات کے اوپر میقات سے بغیر احرام کے گزرنے کی وجہ سے دم واجب ہوا ہے، جیسے مکہ مکرمہ میں رہنے والے، یہ حضرات اپنے عمرے کی قضا کرنے کے لیے بعض مرتبہ یہ ہدا کی میقات وادی محرم آ جاتے ہیں، یہاں سے آ کر احرام باندھ کر جا کر عمرہ کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ بھی میقات ہی کے حکم میں ہے تو ہم یہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کریں گے تو دم ساقط ہو جائے گا۔ یہ لوگ ذرا توجہ سے سن لیں کہ دم کے ساقط ہونے کے لیے اصل میقات کی طرف لوٹنا ضروری ہے۔ محاذات میقات کے اوپر لوٹنے پر آپ کا دم ساقط نہیں ہوگا۔ آپ اگر اسی راستے سے گزر رہے ہیں تو آپ کے لیے محاذات میقات کے حکم میں ہے، آپ یہاں سے احرام باندھ کے جا کے عمرہ کریں گے، لیکن اصل میقات سے گزرنے کی وجہ سے جو آپ پر دم واجب ہوا ہے وہ محاذات میقات میں جا کر احرام باندھنے سے دم ساقط نہیں ہوگا۔ لہٰذا مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر الفقہ میں لکھا ہے کہ میقات اور محاذات میقات ان دونوں سے احرام باندھنا صحیح ہے، لیکن
اگر میقات پر بغیر احرام کے گزرنے سے دم واجب ہو تو وہ عود الی المیقات سے ساقط ہو جائے گا، یعنی میقات کی طرف لوٹنے سے دم معاف ہو جائے گا، لیکن محاذات میقات کی طرف لوٹنے سے دم ساقط نہیں ہوگا۔ مفتی محمد عمر شفیق حجازی حفظہ اللہ جو سابق ریسرچر ہیں انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی جدہ کے، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ قضا عمرے کا احرام اگر میقات وادی محرم سے باندھ کر کریں گے تو دم واجب ہو جائے گا، وہ دم ساقط نہیں ہوگا۔ اس لیے قضا عمرہ کرنے والے میقات وادی محرم سے احرام نہ باندھیں، بلکہ وہ لوگ میقات قرن المنازل سے احرام باندھیں۔ مفتی عمر صاحب نے اس کی ایک مثال سے ایسے بھی سمجھایا کہ جیسے ایک آدمی مدینہ منورہ سے نکلا ہے مکہ مکرمہ کے لیے، میقات اس کی آ گئی، بیر علی میقات سے وہ گزرا ہے، ذوالحلیفہ سے گزرا ہے، احرام نہیں باندھا۔ اگر وہ آگے بڑھ گیا تو اس کے اوپر جو دم واجب ہوا ہے، اگر وہ چلتے چلتے راستے میں جحفہ کی میقات سے احرام باندھ لے تو وہ دم اس پہ معاف ہو جائے گا۔ اگر وہ ذوالحلیفہ جانے کے بجائے راستے میں میقات کی کسی محاذات سے جا کر احرام باندھ لے گا تو وہ دم اس کے اوپر سے ساقط نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا میقات وادی محرم سے وہ احرام باندھیں گے جو اس راستے سے گزر کر مکہ جا رہے ہیں، جن کے ذمے قضا عمرہ ہے، وہ میقات وادی محرم سے اگر احرام باندھیں گے تو دم معاف نہیں ہوگا۔ ان کے اوپر ضروری ہے کہ یہ میقات قرن المنازل جائیں یا میقات جحفہ جائیں۔ آخری بات یہ ہے کہ ممکن ہے بعض علماء حضرات کو یہ اعتراض ہو کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فتاوی عثمانیہ جلد نمبر 2 میں یہ لکھا ہے، میقات سے بغیر احرام کے گزرنے والے پر جو دم واجب ہوا ہے وہ محاذات میقات پر بھی آ کر احرام باندھنے سے ساقط ہو جائے گا۔ یہ مفتی صاحب کی رائے ہے۔ تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ مفتی صاحب کی رائے تو تھی، بعد میں حضرت نے مزید تحقیق کرنے کے بعد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بھی رائے اس کے متعلق بدل گئی۔ ابھی حضرت کی بھی یہی رائے ہے کہ جو محاذات میقات سے آ کر احرام باندھے گا عمرے کی قضا کے لیے، اس کا دم اس کے اوپر سے ساقط نہیں ہوگا۔ ہم نے جتنی باتیں یہاں پیش کی ہیں اس کے فتویٰ وغیرہ کے لنک انشاءاللہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیں گے، علماء کرام مزید دلائل وغیرہ کے لیے اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مبارک مقامات کی زیارات کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔